کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ کیا سب موجود ہیں اور ہمارے بزنس اسکول کی پیشکشوں کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ لمحہ واقعی خاص ہے۔ اس سیارے کے سب سے بڑے سرمایہ کار کو یہاں خوش آمدید کہنا حق قطع غیر معمولی ہے۔ وارن بفٹ کا مرکزی دفتر طاقتور ہولڈنگ کمپنی برکشائر آؤٹے مختلف کمپنیوں میں سرمایہ داری رکھتا ہے، جن میں بیمہ کمپنیاں جیسے گائیکو، کمپنیوں جیسے امریکن ایکسپریس اور عالمی برانڈز جیسے کوکا کولا، جیولری چینز اور نیبرسکا کے کئی مقامی کاروبار شامل ہیں۔ مسٹر بفٹ کو اکثر ویلیو انویسٹنگ، قیمت کی سرمایہ کاری کا خدا سمجھا جاتا ہے اور مالی دنیا میں مائیکل جارڈن کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ ان کا سفر 1950 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے صرف $100، جو آج کے پاکستان میں تقریباً 9500 پاکستانی روپے کے برابر ہے، اپنے ذاتی پیسوں سے اپنی پہلی سرمایہ کاری کمپنی بنائی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے میساچوسیٹس میں ایک مالی مشکلات سے دوچار ٹیکسٹائل فیکٹری برکشائر آؤٹے میں سرمایہ کاری کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے وسائل کو دیگر شعبوں میں لگانا شروع کیا، خاص طور پر انشورنس کے شعبے میں، جس نے انہیں دوبارہ سرمایہ کاری کے لیے مستقل سرمایہ فراہم کیا۔ یہ حکمت عملی انہیں شاندار منافع کے ساتھ لائی۔ ان کی کمپنی کے حصص جو 1965 میں $18 پر تھے، جو آج کے پاکستان میں تقریباً 500 پاکستانی روپے کے برابر ہے، اب تقریباً $9,100,000 کے قریب تجارت کر رہے ہیں، جو ہر حصے کی قیمت کو تقریباً $17,200,000 پاکستانی روپے بناتی ہے۔ ان شاندار نتائج کے باوجود مسٹر بفٹ صرف اپنی غیر معمولی کارکردگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی عاجزی اور سادگی کے لیے بھی بے حد سراہتے ہیں۔ وہ پیچیدہ کاروباری اصطلاحات سے بچنے کے لیے مشہور ہیں اور اپنے ہی غلطیوں کو تسلیم کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے ایک سالانہ خط میں انہوں نے مذاق کیا کہ کمپنی اس ایک سال میں زیادہ کامیاب ہوتی اگر وہ صرف سیما چلے جاتے۔ 1965 سے برکشائر نے .com کمپنیوں کے ہیجان سے دور رہنا جان بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور جب وہ بلبلہ پھٹا تو آخرکار مسٹر بفٹ ہی وہ تھے جو آخری مسکراہٹ کے ساتھ نکلے۔ اپنے تازہ ترین خط میں انہوں نے اپنے مخصوص مزاح کے ساتھ یہ کہا کہ وہ 21ویں صدی میں تیز رفتار صنعتوں میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے اینٹوں کی جگہ پر رکھنا اور قالینوں کو پینٹ کرنا، جو قدرتی طور پر ان کا مذاق تھا۔ میں ذاتی طور پر ان خطوط کا بڑا مداح ہوں۔ یہ خود ایک بزنس کی بہترین تعلیم ہے۔ میں آپ کو سختی سے مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے ان میں سے کسی ایک خط کو بغور پڑھیں۔ یہ سیکھنے کا خالص تجربہ ہے۔ جو بصرتیں بفٹ نے شیئر کی ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں کہ کچھ سرمایہ کار صرف اس لیے برکشائر کے حصص خریدتے ہیں تاکہ وہ اس کی مشہور سالانہ میٹنگ میں شرکت کر سکیں، جسے خود بفٹ کیپٹلسٹس کا ووڈ اسٹاک کہتے ہیں۔ چونکہ وہ عوامی طور پر کم ہی نمودار ہوتے ہیں، ہمیں آج ان کی موجودگی سے نوازا جانا واقعی ایک بڑا اعزاز ہے۔ اس دورے کا زیادہ تر کریڈٹ دراصل کوکا کولا کے ڈائریکٹر اور ہمارے مقامی ایگزیکٹو ارل کو جاتا ہے، جنہوں نے اس دورے کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آج کا اجلاس زیادہ تر سوال و جواب کے انداز میں ہوگا۔ مسٹر بفٹ کچھ ابتدائی باتیں کریں گے اور پھر ہم حاضرین کے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ ایک مائکروفون تیار ہے اور چونکہ یہ سیشن ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بات کرتے وقت مائکروفون کا استعمال کریں۔ نیبرسکا میں ہم اپنے فٹ بال ٹیم کے لیے بہت مشہور ہیں، وہ لڑکے جو سفید ہیلمٹس پہنتے ہیں اور سرخ این کا نشان ہوتا ہے۔ ایک بار میں نے ٹیم کے ایک کھلاڑی سے پوچھا کہ یہ این کا کیا مطلب ہے، اور اس نے بلا جھجک کہا، علم۔ ظاہر ہے کہ اس پر بہت سارے مذاق بن سکتے ہیں، کیونکہ ہر فیلڈ کا اسٹار ضروری نہیں کہ وہ مالیات میں بھی ماہر ہو۔ کالج کے کھلاڑیوں سے 2 کلاسک سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، پرانے میکڈونلڈ کے پاس کیا تھا؟ حال ہی میں یہ سوال سال کے بہترین کھلاڑی کے امیدوار سے پوچھا گیا اور وہ فوراً پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک فارم۔ استاد نے، جو ایک وعدہ کرنے والے امیدوار کو فیل نہیں کرنا چاہتے تھے، دوبارہ پوچھا، اور کیا؟ طالب علم اب مزید گھبرایا ہوا چھت کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگا۔ لیکن آئیے اب اہم بات پر آتے ہیں۔ میں اب سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ ہم اب مائکروفون کھول رہے ہیں تاکہ آپ سوالات پوچھ سکیں۔ سب سے عام سوالات میں سے ایک یہ ہے، میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد کہاں کام کروں؟ میرا جواب سیدھا ہے، جس شخص کی آپ واقعی عزت کرتے ہیں اس کے لیے کام کریں۔
सिर्फ इसलिए नौकरी न लें क्योंकि वो आपके सीवी के लिए अच्छा लगता है या थोड़ी ज्यादा तनख्वाह देता है। एक बार हार्वर्ड के एक तालिब इल्म ने मुझे बताया कि वो सिर्फ सीवी बेहतर बनाने के लिए कंसल्टेंसी में काम करना चाहता है, हालांकि इसे ये शोबा पसंद नहीं था। मैंने इससे पूछा, आप कब शुरू करना चाहते हैं, वो जो आप वाकई पसंद करते हैं? इसने जवाब दिया, एक दिन। ये मैंने कहा, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बुढ़ापे में जिन्स को बचा कर रखना चाहते हो। ये बिल्कुल बेमानी है। अगर आप इस शख्स के साथ काम करते हैं जिसकी आप इज्जत करते हैं, तो आप हर दिन उठकर सीखने और मजा करने के लिए पुरजोश होते हैं। चंद हफ्ते बाद हार्वर्ड के डैन ने मुझे फोन किया और पूछा, आपने हमारे तलबा को क्या बताया? अब वो सब खुद मुख्तार बनना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने उनकी हौसला अफजाई बहुत ज्यादा की है। शायद वो दुरुस्त थे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस पर कायम हूं। सवालात पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा गौर और फिक्र करने वाला मश्क पेश करता हूं। फर्ज करें कि मैं आपको अपने तमाम क्लास फेलोज में से किसी एक को मुंतखब करने का मौका दूं, जिसे आप उसकी पूरी जिंदगी की आमदनी का 10% देंगे। आपके पास 24 घंटे होंगे इंतखाब करने के लिए। आप किसको मुंतखब करेंगे? ध्यान दें, ये नहीं कि आपके किसी के वालिदैन अमीर हैं। आपका इंतखाब सिर्फ इसकी जाती मेहनत पर होना चाहिए। मुमकिन है कि आप वो शख्स मुंतखब न करें जिसके सबसे अच्छे नंबर हों। जितना अहम ये नंबर हैं, वो तवील मुद्दती कामयाबी के लिए सबसे फैसला कुन चीज नहीं है। आप किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करेंगे जिसमें खास खुसूसियात हों, शायद अखलाक, इब्तिदा, हमदर्दी, क़यादत की सलाहियत। आप में से हर एक में सलाहियत है, बसूरत दीगर आप इस कमरे में ना होते। आप सब ने तवानाई और जहानत का मुजाहरा किया है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप में से कुछ दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा कामयाब होंगे। ये हर एक की तरफ से तैयार की जाने वाली खुसूसियात की वजह से है। इस बात की कोई अहमियत नहीं कि आप सबसे लंबे, सबसे तेज या सबसे खूबसूरत हैं। जो चीज वाकई फर्क डालती है वो खुसूसियात है, जैसे ईमानदारी, सखावत, मेहनत करने की आमादगी और इससे ज्यादा करना जो मुतवक्के होता है। अब सके कि दूसरे रुख को देखें। फर्ज करें कि आपको एक साथी का इंतखाब करना है जिस पर आप मुखालिफ शर्त लगाएंगे, यानी आपको इस शख्स की जिंदगी भर की कमाई का 10 अदा करना पड़ेगा। आप किसको मुंतखब करेंगे? फिर से, ये जरूरी नहीं कि वो शख्स सबसे कम नंबर लेने वाला हो। गालिबन ये वो शख्स होगा जिसमें किरदार की कमी हो, जो हर चीज में फायदा उठाने की कोशिश करता हो, जो हमेशा शॉर्टकट्स तलाश करता हो। वो शख्स जो हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करता हो बगैर कुछ देने के। ये वो रवैये हैं जो कैरियर्स को डुबो देते हैं, और ये अक्सर आदात का नतीजा होते हैं। यहां एक अहम नुक्ता आता है, अब जो आदात अभी बना रहे हैं वो मुस्तकबिल में आपकी शख्सियत को शक्ल देंगी। जैसे कि किसी ने कहा था, आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जाता जब तक कि वो इतनी भारी ना हो जाएं कि उन्हें तोड़ना मुमकिन ना हो। मैं ये हमेशा देखता हूं। 50 या 60 साल की उम्र के लोग जिनकी खुद को तबाह करने वाली आदतें होती हैं, वो दिल से यकीन रखते हैं कि वो बदल नहीं सकते, लेकिन आप इसमें जकड़े हुए नहीं हैं। आपके पास अभी वक्त है कि आप अपनी आदत को बेहतर बनाएं। तो फिर इस फहरिस्त को दोबारा देखें जिसमें आप किसी में पसंदीदा खुसूसियात देखते हैं, और अपने आप से पूछें, क्या इस फहरिस्त में कोई ऐसी खुसूसियत है जो आप खुद नहीं पैदा कर सकते? जवाब यकीनन ये सब आपकी पहुंच में है। और जब आप उन खुसूसियात की फहरिस्त देखें जिनसे आप परहेज करना चाहते हैं, खुद गर्जी, झूठ, सस्ती, तो अपने आप से पूछें, क्या मुझे इनमें से कोई चीज अपने अंदर नजर आती है? और अगर जवाब हां हो तो जान लें कि आप बदल सकते हैं। बेन फ्रैंकलिन और मेरे मेंटर बेन ग्राहम ने यह सब बहुत जल्द शुरू किया। वो अपने आप से पूछते थे, मैं किसकी इज्जत करता हूं, मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूं, और इस तरह वो इन नमूनों की बुनियाद पर अपनी शख्सियत को शक्ल देते गए। अगर आप भी यही करेंगे तो मुस्तकबिल में आप वो शख्स बन जाएंगे जिसमें आप पहले दिन 10 की सरमायाकारी करना चाहेंगे। यही मकसद है, और उस कमरे में मौजूद हर शख्स ये हासिल करने के काबिल है। अब हम सवालात की तरफ बढ़ सकते हैं। बेझिझक सवालात करें। एक चीज है जिसका मैं जवाब नहीं दूंगा, वो ये कि हम कौन सी खास कंपनियां खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। बाकी सब कुछ खुला है, कारोबार, सरमायाकारी, ख्यालात। जितना ज्यादा चैलेंज करने वाला सवाल होगा, मेरे लिए इतना ही दिलचस्प होगा।
جتنا زیادہ اب چیلنج کریں گے اتنا ہی بہتر۔ میری ایک قدرے قدیم فلسفہ ہے، میں صرف اس چیز میں سرمایہ کاری کرتا ہوں جو میں حقیقت میں سمجھتا ہوں، اور جب میں سمجھنا کہتا ہوں تو اس کا مطلب صرف پروڈکٹ کو جاننا نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کاروبار کا آئندہ 10 یا 20 سالوں میں اقتصادی طور پر کیا حال ہوگا۔ مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ 10 سالوں میں لوگ چمچ چبانے کا طریقہ زیادہ نہیں بدلیں گے۔ انٹرنیٹ خریداری کے طریقے کو بدل سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں بدلے گا کہ لوگ چمچ چبانا جاری رکھیں گے۔ اگر ایک کمپنی اس مارکیٹ میں غالب ہے اور اس کے پاس ڈبل منٹ، اسپیئر منٹ اور جوسی فروٹ جیسے طاقتور برانڈز ہیں، تو یہ سمجھنا معقول ہوگا کہ یہ برانڈز مستقبل میں بھی موجود ہوں گے۔ ایسی کمپنی وہ ہے جسے میں کمپیٹنس سرکل کہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پیسہ کماتی ہے اور اس شعبے کی مسابقتی خصوصیات کیا ہے۔ ہزاروں کمپنیاں ہیں جو حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن یہ سب میرے سرکل سے باہر ہے۔ پچھلے لیکچرز میں نے 2000 سے زیادہ گاڑی بنانے والی کمپنیوں کی ایک فہرست دکھائی تھی جو 20ویں صدی کے آغاز سے اب تک وجود میں آئی تھی۔ آٹوموبائل انڈسٹری نے امریکہ کو مکمل طور پر بدل دیا، ہماری معیشت، ثقافت اور بنیادی ڈھانچے کو۔ لیکن ان 2000 کمپنیوں میں سے صرف 3 بچ گئیں، اور وہ بھی اتنی کامیاب نہیں تھیں۔ ماضی میں واپس جا کر فاتحوں کی شناخت کرنا آسان ہے، لیکن مستقبل کو دیکھ کر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اصل منافع گھوڑوں کے خلاف شرط لگانے میں تھا، نہ کہ گاڑیوں کی کمپنیوں پر۔ 1900 میں امریکہ میں تقریباً 20 ملین گھوڑے تھے، آج کل یہ تعداد تقریباً 4 ملین ہے۔ جیسے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن یا ایئر لائن کمپنیوں کے ساتھ، یہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو سب سے زیادہ امید افزا نظر آتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر پورا شعبہ بڑھتا ہے لیکن انفرادی کھلاڑی زندہ نہیں رہ پاتے۔ ایک کلاسک مثال ایئر لائن انڈسٹری کی ہے۔ اگر اپنے کیٹی ہاک میں پہلی پرواز دیکھی ہوتی تو آپ سوچ سکتے تھے کہ اب کسی انقلابی چیز کی پیدائش دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت میں اب دیکھ رہے تھے۔ لیکن اقتصادی طور پر یہ دہائیوں تک ایک تباہی تھی۔ 1920 اور 30 کی دہائیوں میں تقریباً 400 ایئر لائن کمپنیاں تھیں، اور وہ سب غائب ہو گئیں۔ 1991 کے آخر تک ایئر لائنز کے تمام مجموعی منافع کا حساب منفی تھا، اگرچہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور مسلسل بڑھتے ہوئے مسافروں کی تعداد کے باوجود۔ ایک اور مثال ٹیلی ویژن کا ہے۔ آج کل امریکی گھروں میں تقریباً 20 یا 25 ملین ٹیلی ویژن ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً کوئی بھی امریکی کمپنی کے ذریعے تیار نہیں ہوتا۔ ٹی وی کی تیاری ایک پرومازنگ انڈسٹری تھی۔ 1950 کی دہائی میں بہت کم لوگوں کے پاس تھا، اب ہر کسی کے پاس کئی ہے، اور پھر بھی کسی بھی امریکی تیاری کمپنی نے اس مارکیٹ میں پائیدار منافع نہیں بنایا۔ ایسی ہی صورتحال ریڈیو کے ساتھ ہوئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سینکڑوں پروڈیوسر تھے، آج ان کمپنیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ اب اسے کوکا کولا کے ساتھ موازنہ کریں۔ 1884 میں ایک چھوٹے فارمیسی میں تخلیق کی جانے والی کوکا کولا آج دنیا بھر میں ہر دن 1 ارب سے زیادہ مشروبات بیچتی ہے، نہ صرف کوکا کولا بلکہ کئی دیگر مصنوعات بھی۔ نکتہ یہ ہے کہ ایک کاروبار کی اقتصادی خصوصیات کو سمجھنا صرف یہ پیش گوئی کرنے سے مختلف ہے کہ صنعت بڑھے گی۔ مجھے ٹیکنالوجی پسند ہے، میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں، آن لائن خریداری کرتا ہوں، میں ایمیزون کا صارف ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس شعبے میں کون سی کمپنی کامیاب ہوگی، اور اگر مجھے نہیں معلوم کہ کون کامیاب ہوگا تو میں سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ اپنے کمپیٹنس سرکل کو جاننا سرمایہ کاری کا سب سے اہم پہلو ہے۔ آپ کو ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے مذکورہ مکمل متن کا ترجمہ اردو، پاکستان میں اب کے تمام معیار کے مطابق۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے۔ IBM کے بانی ٹام واٹسن نے کہا تھا کہ وہ کوئی نابغہ نہیں تھے، لیکن وہ اپنی مضبوطیوں سے واقف تھے اور انہی پر قائم رہتے تھے۔ یہی اصل راز ہے۔ اگر میں کسی چیز کو سمجھتا ہوں اور اسی دائرے میں رہوں تو کامیابی کے امکانات اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں فیشن، رجحانات اور دوسروں کے جوش میں آ کر کچھ کروں تو غالباً نقصان ہوگا، اور یہ میرا حق ہوگا۔ اب موضوع بدلتے ہیں۔ سوال ہے، کسی کمپنی کی اندرونی قدر، انٹرنسک ویلیو کیسے معلوم کی جائے؟
اندرونی قدر وہی ہے جو آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کمپنی آج سے لے کر ہمیشہ تک کتنا پیسہ پیدا کرے گی اور اس کو ایک مناسب رعایتی شرح ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کم کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں آج پیسہ لگانے کی صرف ایک وجہ ہے، کل زیادہ پیسہ حاصل کرنا۔ اگر آپ حکومتی بانڈ خریدتے ہیں تو حساب لگانا آسان ہے، رقمیں کاغذ پر درج ہوتی ہے، کیش فلو پیش گوئی کے قابل ہوتا ہے، لیکن سٹاک میں یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ سرمایہ کار کا کام ہوتا ہے کہ اندازہ لگائے کہ کمپنی کتنی آمدنی پیدا کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج کوکا کولا کمپنی کی تمام حصص خرید لیں اور اس کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ادا کریں تو در حقیقت آپ یہ رقم ان منافعوں کے بدلے دے رہے ہیں جو یہ کمپنی آئندہ 200 یا 300 برسوں میں پیدا کرے گی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تجزیہ کار خریدنے کا مشورہ دے رہے ہیں یا چارٹ خوبصورت لگتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، یہ کاروبار آپ کو کتنا پیسہ دے گا؟ یہی اصول ہر اثاثے پر لاگو ہوتا ہے، ایک فارم، ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ، تیل کا کنواں۔ آپ آج رقم دیتے ہیں اور کل اس کا منافع لیتے ہیں، لیکن کتنا اور کتنے یقین سے؟ برکشائر میں ہم ہمیشہ کاروبار کا تجزیہ اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم اس کے 100 مالک بننے جا رہے ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں، اس سے ہمیں کتنا پیسہ ملے گا، کب ملے گا، اور کیا ہم اس پیسے کو اچھے منافع کے ساتھ دوبارہ لگا سکتے ہیں؟ برکشائر نے کبھی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، لیکن اس کے اثاثوں کی قدر مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم سرمایہ کاری سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کمپنی کے موجودہ شیئر کی قیمت ادا کرنا درست ہے یا نہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کتنا منافع دے سکتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، آپ صرف قیاس آرائی اسپیکیولیشن کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں انٹرنیٹ کمپنیوں سے دور رہتا ہوں۔ وہ بہت کچھ وعدہ کرتی ہیں لیکن اکثر وہ وعدے پورے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں فارمولے اور حکمت عملیاں کیوں نہیں لکھتا تاکہ دوسروں کو یہ سکھا سکوں، لیکن میں نے تو سالوں سے اپنی سالانہ شیئر ہولڈرز کی رپورٹس میں سب کچھ لکھا ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، حتیٰ کہ میں نے ایسوپ کی مشہور تمثیل بھی استعمال کی۔ ایک ہاتھ کی چڑیا دو جھاڑیوں کی چڑیوں سے بہتر ہے۔ در حقیقت یہ موجودہ قدر پریزنٹ ویلیو کا سبق ہے۔ ایسوپ 600 سال قبل مسیح میں زندہ تھا اور وہ یہ بات سمجھتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ جھاڑی میں واقعی دو چڑیاں ہیں یا نہیں، اور انہیں پکڑنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اگر شران سود 15 ہے تو آپ کو 5 سال میں وہ دونوں چڑیاں پکڑنی ہوں گی تاکہ آج کی چڑیا کو چھوڑنا فائدہ مند ہو، لیکن اگر شران سود 3 ہو تو آپ 20 سال انتظار کر سکتے ہیں۔ سب کچھ اسی منطق کو سمجھنے پر ہے، اور بعض اوقات خاص طور پر ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سچ یہ ہے کہ جھاڑی میں کوئی چڑیا ہوتی ہی نہیں۔ اسی تسلسل میں کبھی کبھی لوگ مجھ سے میرے ان نقصانات کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہوں نے میری زندگی پر اثر ڈالا۔ سچ یہ ہے کہ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے اور میں کوئی استثنا نہیں ہوں۔ ایک نمایاں غلطی اگرچہ مالی اعتبار سے سب سے بڑی نہیں یہ تھی کہ میں نے بکشیر ہیتھوے خریدی۔ اس وقت یہ صرف ایک ٹیکسٹائل کمپنی تھی جو بحران میں تھی۔ میں نے اس کے حصص اس لیے خریدے کہ وہ سستے تھے اور میں اپنے استاد بین گراہم کے اصولوں پر عمل کر رہا تھا، یعنی اعداد و شمار پر مبنی سستی سودے تلاش کرنا۔ میں اس قسم کی سرمایہ کاری کو سگریٹ کے آخری کش والا کاروبار کہتا تھا، یعنی ایسے کاروبار جو ختم ہو چکے ہوں لیکن آخری کش دینے کو باقی ہو۔ آپ وہ آخری کش لیتے ہیں، بد ذائقہ ہوتا ہے مگر مفت ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ کئی سال کیا اور کچھ منافع بھی کمایا، لیکن ایک وقت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس حکمت عملی کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب دیوالیہ پن کے قریب کاروبار خرید کر زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ اب میں ایک بہترین کاروبار کے لیے معقول قیمت ادا کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بنسبت ایک ناقص کاروبار کو سستے داموں خریدنے کے۔ وقت ایک اچھے کاروبار کے ساتھ ہوتا ہے، آپ منافع کو دوبارہ لگاتے ہیں، وہ بڑھتا ہے اور آپ کو زیادہ کمانے دیتا ہے، لیکن وقت ایک خراب کاروبار کا دشمن ہوتا ہے۔ میں نے جو بکشیر کے ساتھ کیا، یعنی ایک کمزور ٹیکسٹائل کمپنی کو دہائیوں تک برقرار رکھا، یہ ایک غلطی تھی۔ اگرچہ بعد میں نے اسے ایک سرمایہ کاری ہولڈنگ میں بدل دیا، لیکن بہتر ہوتا کہ میں ایک نئی کمپنی شروع کرتا ان اچھے کاروباروں کے لیے جو بعد میں آئے۔
ایک اور غلطی تھی اثر میں سرمایہ کاری کرنا 1989 میں میں نے ترجیحی حصص خریدے۔ جو ہی میرا چیک کلیئر ہوا کمپنی ڈوبنے لگی۔ میں نے ایک فرضی فون نمبر بھی تخلیق کیا تاکہ ہمیشہ یاد رہے کہ دوبارہ یہ کام نہ کروں۔ جب کبھی میں ایئر لائن کے شیئر خریدنے کا سوچتا ہوں میں اس نمبر پر کال کرتا ہوں۔ بعض اوقات گھنٹوں لگتے ہیں مگر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایئر لائنز میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچے تو مجھے ضرور بتائیں، میں وہ نمبر آپ کو دوں گا، کیونکہ سچ بات یہ ہے آپ ایسا نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایک بار میں نے ایک پیٹرول پمپ میں سرمایہ کاری کی ایک نیشنل گارڈ کے دوست کے ساتھ اور $2000 کھو دیے۔ اس وقت یہ میرے کال سرمایہ کا 20% تھا۔ آج کے حساب سے اگر موقع کا نقصان دیکھیں تو یہ غلطی اربوں ڈالر کی ہو سکتی تھی۔ لیکن سب سے بڑی غلطیاں دراصل وہ ہیں جو میں نے کی ہی نہیں، یعنی چھوٹ جانے والی غلطیاں۔ یہ وہ غلطیاں نہیں جو مالیاتی رپورٹس میں نظر آتی ہیں، بلکہ وہ جو میں کر سکتا تھا اور میرے پاس معلومات بھی تھیں مگر میں نے نہیں کی۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ مثال کے طور پر 20 سال پہلے جب فینی میں مشکلات کا شکار تھی میں جانتا تھا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ میں پوری کمپنی کو بہت کم قیمت پر خرید سکتا تھا۔ میں نے خرید نہیں کیا۔ میں ان چیزوں میں سرمایہ کاری نہ کرنے پر پچھتاوا نہیں کرتا جو میرے مہارت کے دائرے سے باہر ہیں، جیسے مائکروسافٹ کی مثال۔ میں ٹیکنالوجی کو گہرائی سے نہیں سمجھتا، اس لیے ان مواقع کو چھوڑ دینا غلطی نہیں سمجھتا۔ لیکن فینی میں نے اس کو سمجھا تھا اور پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ اس سے مجھے اربوں کا نقصان ہوا، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو سب سے زیادہ سنگین ہیں۔ اگر میں یہ کسی سالانہ رپورٹ میں ذکر نہ کروں تو کوئی بھی نہیں جانے گا، لیکن میں جانتا ہوں اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ زندگی میں بہترین مواقع بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ جب یہ سامنے آئیں تو آپ کو انہیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ تصور کریں کہ جب آپ فارغ التحصیل ہوں تو آپ کو ایک ایسا کارڈ دیا جائے جس میں صرف 20 خالی جگہیں ہوں۔ ہر بار جب آپ کوئی بڑا سرمایہ کاری فیصلہ کریں تو آپ کو ان میں سے کسی ایک جگہ پر ایک مہر لگانی ہوگی۔ آپ ہر فیصلے پر 2 3 10 بار سوچیں گے اور بہترین فیصلے کریں گے۔ ممکن ہے کہ آپ زندگی بھر میں 20 میں سے سب جگہیں بھی استعمال نہ کریں۔ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چند صحیح فیصلے سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ فیشن کے پیچھے چل پڑتے ہیں، خاص طور پر جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو۔ آج کل یہ بہت آسان ہے۔ ایک کلک میں آپ کوئی بھی اسٹاک خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس زندگی بھر میں صرف 20 فیصلے کرنے کا موقع ہو تو آپ بہت زیادہ محتاط ہوتے، اور اس وجہ سے آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سوال پر کہ میں جب دیکھوں کہ کسی پوزیشن کا فائدہ نہیں رہا تو میں کیا کرتا ہوں۔ میرے کیریئر کے شروع میں ہاتھ سے شیئرز کے کتابیں ورق کر کے دیکھتا تھا تاکہ ان کمپنیوں کو تلاش کروں جو کم قیمت پر بیچی جا رہی ہوں لیکن جنہیں میں سمجھتا ہوں۔ اکثر میرے پاس زیادہ خیالات ہوتے تھے مگر پیسہ کم تھا، اور چونکہ میں قرضہ لینا پسند نہیں کرتا مجھے کچھ بیچ کر دوسری چیز خریدنی پڑتی تھی۔ میں وہ بیچتا جو مجھے کم پسند تھا اور وہ خریدتا جو مجھے بے حد پسند آتا تھا۔ میں نے طویل عرصے تک اسی طرح سرمایہ کاری کی۔ آج صورتحال الٹ چکی ہے، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، کم خیالات ہیں۔ اگر آپ ہمارے سالانہ رپورٹ کو دیکھیں جو آن لائن دستیاب ہے تو آپ ہمارے اقتصادی اصولوں کو آخری صفحات پر دیکھیں گے۔ وہاں میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سوچتا ہوں۔ میں شیئر ہولڈرز کو صرف سرمایہ کار نہیں دیکھتا، میں انہیں پارٹنرز سمجھتا ہوں، دائمی پارٹنرز۔ اسی لیے میں واضح کرتا ہوں کہ میں کاروبار کس طرح چلاتا ہوں۔ ہم جن کاروباروں میں 100% مالکانہ حقوق رکھتے ہیں، ہماری فلسفی یہ ہے کہ ہم نہیں بیچتے، چاہے جتنا بھی پیشکش کریں۔ اگر کوئی شخص کیندیز بفیلو نیوز کی قیمت سے 3 گنا زیادہ قیمت دینے کی پیشکش کرے تب بھی ہم نہیں بیچیں گے۔ یہ فیصلہ مالی فوائد پر مبنی نہیں ہے، یہ اس بات پر ہے کہ میں اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے جتنی مجھے کبھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ میرے مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلنے والا۔
اور میں ان لوگوں سے تعلقات توڑنا نہیں چاہتا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا صرف اس لیے کہ کسی نے بڑا چیک دکھایا۔ اگر ہمارے وسائل ختم ہو چکے ہوتے تو شاید ہم مختلف طریقے سے عمل کرتے، لیکن آج ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہم نہیں بیچتے جب تک کاروبار انتظامیہ میں کوئی بڑی تبدیلی نہ ہو۔ اس دوران ہم ہر سال تقریباً $5 ارب کی نقد رقم پیدا کر رہے ہیں، ہفتے میں تقریباً $100 ملین۔ صرف اس بات چیت کے دوران ہم نے بغیر کسی حرکت کے کئی ملین ڈالر کما لیے۔ بڑی بات یہ ہے اس پیسے کو عقلمندی سے کہاں لگایا جائے۔ اگر ہم مسلسل کاروبار بیچ رہے ہوتے تو ہمیں ہمیشہ اس سرمایہ کو دوبارہ سرمایہ کاری کے لیے مزید بہتر متبادل تلاش کرنے پڑتے، اور یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم وہ کمپنیاں رکھنا پسند کرتے ہیں جن کی ہم قدر کرتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں اچھا قیمت پیش کرے۔ میرے لیے یہ ایک شادی کی طرح ہے۔ آپ ایک طویل عرصے تک چلنے والی شادی چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ اپنے شریک حیات میں کون سی بہترین خصوصیت تلاش کریں گے؟ مزاح، کردار، خوبصورتی؟ اصل میں جو میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں وہ یہ ہے، کم توقعات۔ ہاں، کم توقعات۔ اگر دونوں کی توقعات کم ہوں تو شادی دیر تک چلتی ہے۔ میں نے یہی کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کاروباری شراکت دار بکشیر میں حقیقی توقعات کے ساتھ آئیں، کیونکہ اسی طرح یہ کاروباری شراکت داری بھی طویل مدتی ہوگی۔ اگر وہ چاہیں گے کہ میں ہمارے اثاثے صرف اس لیے بیچوں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ مایوس ہوں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اب سٹاک مارکیٹ پر واپس آتے ہیں۔ بہت سے لوگ حالیہ اتار چڑھاؤ کو 1920 کی دہائی کے واقعات سے موازنہ کرتے ہیں۔ بہت ساری تفصیلات میں فرق ہے، لیکن کچھ اہم مماثلتیں بھی ہیں۔ یہ مماثلتیں کچھ لوگوں کو اس بات پر یقین دلانے کی وجہ بنتی ہیں کہ اسٹاک کی قیمتیں طویل عرصے تک کم رہیں گی۔ میں اس بات سے جزوی طور پر متفق ہوں۔ 20ویں صدی امریکہ کے لیے بے حد شاندار تھی۔ فیکس GDP 6 گنا بڑھا، اور یہ صرف مقداری لحاظ سے۔ اگر ہم طب، ٹیکنالوجی اور معیار زندگی میں بہتریوں کو دیکھیں تو ترقی اور بھی زیادہ تھی۔ بڑی کساد بازاری کے دوران بھی 1930 کی دہائی میں فیکس GDP تقریباً 13% بڑھا۔ 1940 کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم کے باوجود 36% بڑھا۔ سب سے کمزور دہائی پہلی جنگ عظیم کی دہائی تھی، لیکن مجموعی طور پر 20ویں صدی مسلسل خوشحالی کا دور تھا۔ اب اسی مدت میں اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں۔ ہم نے 6 بڑے چکر دیکھے، 3 اوپر اور 3 نیچے۔ 1900 سے 1921 کے درمیان ڈو جونز 66 سے 71 پوائنٹس تک گیا، 20 سالوں میں 10% سے کم تبدیلی۔ 1921 سے 1929 کے درمیان 5 گنا بڑھا، 381 پوائنٹس تک پہنچا۔ پھر 1929 سے 1948 کے آخر تک یہ دوبارہ 180 پوائنٹس تک نیچے آیا۔ یعنی مارکیٹ نے پچھلے صدی کے 100 سال میں سے 40 سال سائیڈ پر نیچے کی حالت میں گزارے، حالانکہ حقیقی معیشت ترقی کرتی رہی۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مارکیٹ میں انسانی رویہ انتہائی جذباتی ہوتا ہے۔ لوگ اس وقت پرجوش ہو جاتے ہیں جب ہر کوئی پیسہ کما رہا ہو۔ وہ حالیہ ماضی کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، پچھلے سال میں اچھا کمایا تھا، اس سال اور زیادہ کماؤں گا۔ پھر وہ زیادہ سرمایہ کاری کرنے، مزید قرضے لینے اور فیشن کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ سوچتے ہیں، میرے پڑوسی نے اس میں پیسہ کمایا ہے، میں باہر کیسے رہ سکتا ہوں؟ لیکن جب وہ ماضی میں نقصانات دیکھتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ مارکیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں وہ متن ہے جس کا اردو پاکستان میں ترجمہ آپ کی درخواست کے مطابق کیا گیا ہے۔ لوگ کمپنیوں کی بنیادوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس پر فیصلے کرتے ہیں۔ اس سے بڑے اتار چڑھاؤ پیدا ہوتے ہیں اور حیرت انگیز مواقع بھی۔ میں نے یہ تجربہ براہ راست کیا ہے۔ 1979 میں فوربس کے لیے ایک مضمون لکھا تھا جس میں انتباہ دیا تھا کہ پینشن فنڈز جو 50 اور 60 کی دہائیوں میں نئی سرمایہ کاری کا تقریباً 100% حصہ حصص میں ڈالتے تھے، 70 کی دہائی میں حصص میں صرف 9% سرمایہ کاری کر رہے تھے، بالکل اسی وقت جب وہ حصص سب سے سستے تھے۔ انسانوں کا یہ چکر وقتی رویہ ہوتا ہے، جب سب لالچی ہوتے ہیں تو وہ بھی لالچی ہو جاتے ہیں، اور جب سب خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جذباتی طور پر گروہ سے الگ ہو سکتے ہیں تو آپ امیر بن جائیں گے،
اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک صحیح مزاج کی ضرورت ہے۔ یاد ہے 50 کی دہائی میں جب میں نے شروعات کی تھی تو میں ایسی کمپنیوں کو دیکھتا تھا جن کی آمدنی مستحکم تھی اور جو صرف اپنے سالانہ منافع کی دوگنی قیمت پر فروخت ہو رہی تھیں۔ یہ اچھے مضبوط کاروبار تھے۔ ایک مثال ہے کینساس سٹی لائف انشورنس، جو ایک روایتی انشورنس کمپنی تھی۔ اس کی پالیسیوں میں 2% منافع کی پیشکش تھی، لیکن اس کے حصص اتنے سستے تھے کہ ان حصص کو خرید کر سرمایہ کار کو 35% منافع حاصل ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بات کمپنی کے ایک سیلز مین سے کہی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، یہ حصص کسی کام کے نہیں ہیں، اور وہ شخص کمپنی سے تنخواہ لے رہا تھا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا، یہاں تک کہ قریبی لوگ، تجربہ رکھنے والے بھی، جب خوف غلط معلومات میں ڈوبے ہوتے ہیں تو وہ واضح مواقع کو نہیں دیکھ پاتے۔ 1954 میں ڈو جونز نے سال کا اختتام 864 پوائنٹس پر کیا تھا۔ 17 سال بعد یہ 865 پر تھا، تقریباً 2 دہائیوں میں صرف 1 پوائنٹ کا فرق۔ یہ ایک عام مایوسی کا دور تھا، لیکن لوگ بہتر زندگی گزار رہے تھے، معیشت بڑھ رہی تھی۔ یہ چکرمکیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ انٹرنیٹ نے مثال کے طور پر 1990 کی دہائی کے آخر میں ایک ببل پیدا کیا تھا۔ ایسی کمپنیاں تھیں جو کئی ارب ڈالر کی مالیت کی حامل تھیں، لیکن منافع کمانے کا کوئی حقیقی امکان نہیں تھا۔ جیسا کہ ماہر اقتصادیات ہربرٹ اسٹائن نے کہا، جو کچھ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا وہ رک جائے گا، اور یہ وہ قسم کی سوچ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی خریداری کو بھول جائیں، سرخیوں کو بھول جائیں۔ خود سے یہ سوال کریں، اگر مجھے یہ کاروبار پورا خریدنے کا موقع ملے تو کیا میں اسے خریدوں گا؟ یہ وہ واحد سوال ہے جو اہم ہے۔ اگر ایک انٹرنیٹ کمپنی کے 100 ملین حصص ہیں اور اس کی قیمت 10 ارب ڈالر ہے تو اسے اس قدر کو جائز ثابت کرنے کے لیے ہر سال کم از کم 700 سے 800 ملین ڈالر کمانا پڑے گا۔ بہت کم کمپنیاں ایسا کر پاتی ہیں۔ پھر بھی لوگ ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دلچسپ اور پرجوش ہوتا ہے، بالکل اس انتباہ کی طرح جو کہتا ہے، نزلہ سے بچنے کے لیے نشے میں رہیں۔ لیکن سنجیدہ سرمایہ کاری کچھ اور ہے۔ اس کے لیے عقل، صبر اور صحیح مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے آئیے آخری سوال کا جواب دیں جو چھوٹے کاروباروں کے بارے میں تھا۔ ایک طالب علم نے مجھ سے چھوٹے کاروباروں کے بارے میں سوال کیا تھا، خاص طور پر وہ کاروبار جو بڑی کمپنیوں کی ترقی اور ان کے پیمانے کی کارگر حکمت عملی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا موجودہ دنیا میں چھوٹے کاروباری افراد کے لیے کوئی جگہ ہے؟ میرا جواب ہے، یقیناً ہے۔ بہت سے شعبوں میں چھوٹے کاروباروں کے پاس اہم مسابقتی فوائد ہیں۔ یقیناً کچھ صنعتوں میں، جیسے کہ کاربن سٹیل کی پیداوار، پیمانہ ایک تقریباً ناقابل عبور رکاوٹ ہے، لیکن دیگر صنعتوں میں لچک، صارفین کے قریب ہونا اور مالک کا جذبہ بہت فرق ڈالتے ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کا معاملہ دیکھیں۔ انہوں نے کچھ طیاروں کے ساتھ ہیوسٹن اور ڈلاس کے درمیان چھوٹے پروازیں شروع کیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنی بڑی کمپنی بنے گی۔ وہ اس صنعت پر قابو پانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، صرف ایک مؤثر اور کم قیمت سروس فراہم کرنے اور اپنی ایک ثقافت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کامیاب رہا۔ ایک اور مثال وال مارٹ ہے۔ سام والٹن نے جب اپنی پہلی دکان بنتونوال، آرکنساس میں کھولی تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ سیرس جیسی بڑی کمپنی کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ سیرس ایک طاقتور ادارہ تھی، اس کے پاس بلند و بالا عمارات، وسیع کریڈٹ، ترجیحی سپلائرز اور بہترین لوکیشن تھی۔ لیکن سام کے پاس وہ چیز تھی جو سیرس کے پاس نہیں تھی، ویژن، عاجزی، صارف کی توجہ اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی غیر معمولی صلاحیت۔ اس نے تقریباً ہر لحاظ سے ابتدائی طور پر نقصان اٹھایا، خریداری، لاجسٹکس، کریڈٹ، لیکن اس کی صلاحیت ہزاروں ملازمین کو متاثر کرنے اور بہترین کارکردگی دکھانے کی وجہ سے وال مارٹ کامیاب ہوا۔ برکشائر میں ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں، لیکن ہمارے ہیڈ آفس میں صرف 14 لوگ ہیں۔ ہاں، صرف 14، اور کمپنی کی مالیت 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے ذیلی اداروں کو جان بوجھ کر چھوٹا رکھتے ہیں۔ یہ چستی کاروباری جذبہ اور صارفین کی بہتر خدمت کے لیے آزادی کو برقرار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یوٹا میں ہمارا ایک فرنیچر اور ہوم گڈز اسٹور ہے جس کی قیادت بل چائلڈ کر رہے ہیں۔
یہ اپنے سسر کے ساتھ سالانہ $50,000 کی سیل سے شروع ہوا۔ آج یہ یوٹا کے بازار کا تقریباً نصف حصہ رکھتا ہے اور $400 ملین سے زیادہ کی سیل کر رہا ہے۔ کیسے؟ ہمیشہ صارف کو سوچ کر۔ اس نے بڑی کمپنیوں سے مقابلہ کیا اور جیتا۔ ایک اور متاثر کن مثال یہاں اوماہا سے آتی ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، نیبراسکا فرنیچر مارٹ، دنیا کی سب سے بڑی فرنیچر اور ہوم گڈز کی دکان جو ایک ہی مقام پر ہے۔ یہ ایک شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 6,50,000 ہے اور دکان سالانہ $300 ملین سے زیادہ کماتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر رہائشی کے حساب سے تقریباً $500۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ایک عورت سے شروع ہوا جس کا نام روز بلمکن تھا۔ وہ 1921 میں روس سے آئی اور اسے انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ حیران ہو گئی اور نیبراسکا فرنیچر مارٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تقریباً $500 کی مال خریدی۔ اس نے مزید $2,000 کا قرض حاصل کیا۔ وہ قرضوں کی فکر میں واپس آئی۔ اس نے اپنے بیڈ، صوفہ اور فریج کو بیچ کر سپلائرز کو وقت پر ادائیگی کی۔ کوئی بھی اسے مال فروخت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے 4 بار عدالت جانا پڑا کیونکہ پروڈیوسرز اسے رعایت دینے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن ایک جج کے سامنے اس نے کہا، میں $3 فی میٹر قالین خریدتی ہوں۔ میرا حریف $6.98 میں بیچ رہا ہے۔ میں اسے $3.98 میں بیچ رہی ہوں۔ جج صاحب، اب صرف مجھے یہ بتا دیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں گاہکوں کو چرا لوں؟ اخباروں نے یہ کہانی شائع کی۔ اگلے دن جج نے اس سے قالین خریدا۔ اس نے حریفوں کو ختم کر دیا، کاروبار کو پھیلایا اور 103 سال کی عمر تک کام کیا۔ اس نے 88 سال کی عمر میں مجھے دکان بیچ دی اور اسے کبھی بھی آڈٹ کی ضرورت نہیں پڑی، اسے کبھی قرض نہیں ہوا اور اس نے کبھی بیلنس شیٹ کا استعمال نہیں کیا۔ وہ اپنے انسٹنس پر بھروسہ کرتی تھی۔ جب میں معاہدہ کرنے آیا، میں چیک لے کر آیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس قرض ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ میں نے کہا، تو پھر مجھے اعداد و شمار دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا لفظ کافی ہے۔ اس نے مجھے کسی بھی کتاب سے زیادہ سکھایا۔ آج اس کا بیٹا ابھی بھی دکان چلا رہا ہے اور اس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے۔ اس کی بیٹیاں بھی زندہ ہیں اور شامل ہیں۔ روز کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، مگر اگر آپ اسے بتا دیتے کہ کسی کمرے کا سائز 47 فٹ بمقابلہ 47 فٹ ہے تو وہ فوراً حساب لگا لیتی کہ کتنے میٹر قالین کی ضرورت ہے، ٹیکس شامل۔ یہ کاروبار کے لیے قدرتی صلاحیت ہے۔ آپ یہ جنرل موٹرز میں نہیں سیکھ سکتے۔ یہ ایک منفرد بات ہے، کسٹمر پر توجہ، اخلاقیات، سخت محنت۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی ایک کاروبار کو کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپنے حریفوں کے سائز کے بارے میں فکر نہ کریں۔ جو آپ پیش کرتے ہیں، آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں اور آپ ہر تفصیل میں کتنی لگن لگاتے ہیں، اس پر توجہ مرکوز کریں۔ چھوٹے کاروباروں کے لیے ابھی بھی جگہ ہے، اور اگر آپ یہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں، مقصد اور تسلسل کے ساتھ، تو آپ اگلا بڑا نمونہ بن سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گا۔ اگر اس مواد نے آپ کو فائدہ پہنچایا، آپ کو متاثر کیا، آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، تو اس طرح کی ویڈیوز سے محروم نہ ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات چھوڑیں، میں بہت جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچا اور کون سی سیکھنے والی باتیں آپ پر اثر انداز ہوئیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے یہ باتیں سننی چاہیے تو شیئر کریں۔ علم کو پھیلانا زندگیوں کو بدلنے کے سب سے طاقتور طریقوں میں سے ایک ہے۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک